السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس آف کلاس 4، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں کہ خیریت سے ہوں گے۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہم نے پچھلے لیکچر میں اپنا پہلا سبق مکمل کیا تھا، تو آج میں آپ کو دوسرے سبق کی پڑھائی کے لیے خوش آمدید کہتی ہوں۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، اوپن یور بک پیج نمبر 9۔ ہمارا دوسرا سبق ہے ارکان اسلام۔ دوسرا سبق ہے ہمارا ارکان اسلام۔ آئیے ہم اس کی پڑھائی شروع کرتے ہیں۔ ہمارا دین اسلام ہے۔ اسلام کے معنی اطاعت اور فرما برداری کے ہیں۔ اسلام کا کیا مطلب ہے؟ اسلام کے کیا معنی ہیں؟ اسلام کے معنی ہیں اطاعت اور فرما برداری۔ اسلام کے 5 بنیادی ارکان ہیں جن کی ادائیگی کی ہر مسلمان کو تاکید کی گئی ہے۔ یعنی کہ اس سے کیا ظاہر ہوتا ہے کہ اسلام کے 5 بنیادی ارکان ہیں، ان ارکان کی ادائیگی ہر مسلمان پر لازم ہے۔ ان ارکان کی ادائیگی سے بہت سے فوائد اور فضائل حاصل ہوتے ہیں اور انہیں ادا کرنے سے اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتا ہے۔ ارکان اسلام کو ذمہ داری سے ادا کرنے والا شخص ایک اچھا مسلمان ہوتا ہے۔ اسلام کے 5 ارکان درجہ ذیل ہیں۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہمارا پہلا رکن ہے کلمہ طیبہ۔ اسلام کے 5 بنیادی ارکان ہیں۔ پہلا ہے کلمہ طیبہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ ترجمہ: نہیں ہے کوئی عبادت کے لائق سوائے اللہ کے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یہ ہمارا پہلا کلمہ ہے جس کا نام ہے کلمہ طیبہ۔ اس کا ترجمہ ہے نہیں ہے کوئی عبادت کے لائق سوائے اللہ کے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ کم ٹو دا نیکسٹ پیج۔ کلمہ طیبہ اسلام کا پہلا رکن ہے۔ اس کلمے کو ادا کرنے والا شخص مسلمان ہوتا ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، جب ایک مسلمان کلمہ طیبہ پڑھ لیتا ہے، دل سے اس کو مانتا ہے، اس کا اقرار کرتا ہے، زبان سے اس کو ادا کرتا ہے، تو وہ شخص مسلمان ہو جاتا ہے۔ اس پر ان تمام احکامات کی پابندی کرنا لازم ہو جاتا ہے جو اسلام کے بنیادی ارکان ہیں۔ صرف ایک کلمہ پڑھنے سے انسان مسلمان ہو جاتا ہے، لیکن اس انسان پر یہ لازم ہو جاتا ہے کہ وہ اسلام کے جو باقی بنیادی ارکان ہیں ان کی بھی پابندی کرے۔ ان ارکان کی پابندی کیے بنا ایک مسلمان جو ہے وہ اچھا مسلمان نہیں ہو سکتا۔ پہلا رکن تھا ہمارا کلمہ طیبہ۔ دوسرا نماز۔ نماز اسلام کا دوسرا رکن ہے اور ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ تو پیارے بچوں، کیا سمجھا؟ نماز اسلام کا پہلا رکن ہے اور یہ ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ بچوں پر بالغ ہونے کے بعد نماز فرض ہو جاتی ہے۔ مسلمانوں پر ایک دن میں 5 وقت کی نمازیں فرض ہیں، جن میں فجر، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء کی نمازیں شامل ہیں۔ پیارے بچوں، یہ تو آپ سب کو پتہ ہوگا کہ دن میں ہم پر کتنی نمازیں فرض ہیں؟ 5 نمازیں فرض ہیں، اور ان نمازوں کے نام ہیں فجر، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء۔ ہمارا تیسرا رکن ہے روزہ۔ اسلام کا تیسرا رکن روزہ ہے۔ فرض روزے رمضان المبارک کے مہینے میں رکھے جاتے ہیں۔ پیارے بچوں، جو روزے ہم پر فرض کیے گئے ہیں، جن روزوں کی ادائیگی ہم پر لازم ہے، وہ صرف رمضان مبارک کے مہینے میں رکھے جاتے ہیں۔ روزے میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بہت سے جسمانی اور روحانی فائدے رکھے ہیں۔ جسمانی اور روحانی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یعنی کہ جسمانی فائدے کا مطلب ہے کہ ہمارے جسم میں، ہماری صحت میں روزے رکھنے سے بہت سے فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ روحانی فائدہ کسے کہتے ہیں؟ یعنی کہ ہماری روح کو بہت تسکین ملتی ہے، دلی سکون ملتا ہے ہمیں روزے رکھنے سے۔ جس طرح روزے میں کھانا پینا منع ہوتا ہے، اسی طرح روزہ رکھ کر برے کاموں اور بری باتوں سے بچنا بھی ضروری ہے۔ پیارے بچوں، ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ آپ نے روزہ تو رکھ لیا ہے، کھانا پینا چھوڑ دیا ہے، تو آپ لوگ جو ہیں وہ برے کام کریں، یا آپ لوگ جو ہے وہ نماز نہ پڑھیں، تلاوت نہ کریں۔ روزے کا اصل مقصد ہی یہی ہوتا ہے۔ روزہ بہت سے برے کاموں سے آپ سب کو بچاتا ہے اور بہت سے نیک کام کرنے کا ہمیں موقع بھی ملتا ہے۔ زکوٰۃ ہمارا چوتھا ہے
ज़कात। चौथा रुकन क्या है इस्लाम का? ज़कात। ज़कात इस्लाम का चौथा रुकन है। ज़कात के बारे में अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फ़रमाया है व आतुज़ ज़काता, तर्जुमा और ज़कात दिया करो। ये सूरह बकरा की आयत नंबर 43 है, इसका तर्जुमा है और ज़कात दिया करो, यानी कि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में हमें ज़कात देने का हुक्म दिया है और ये हम पर फ़र्ज़ है कि हम अपने माल में से सालाना ज़कात दें। एक मुसलमान का दूसरे मुसलमान पर यह हक़ है कि वो मुश्किल वक्त में एक दूसरे के काम आए और उसकी मदद करे। अल्लाह ताला ने मुसलमानों को हुक्म दिया है कि वो हर साल अपनी जमाशुदा हलाल कमाई में से कुछ हिस्सा गरीबों और ज़रूरतमंद लोगों को दें ताकि मुआशरे के गरीब लोगों की परेशानियां ख़त्म हो सकें। प्यारे बच्चों, ज़कात उस माल में से अदा नहीं होती जो हम रोज़ का कमाते हैं। अगर हर साल, गौर से सुनिएगा, मुसलमानों को हुक्म दिया है कि वो हर साल अपनी जमाशुदा हलाल कमाई में से, यानी कि जो हमारे पास प्रॉपर्टी पड़ी होती है जैसे ज़ेवरात हो गए या कुछ ज़मीन का हिस्सा हो गया, जो जमाशुदा हमारी हलाल कमाई जो हमारे पास पूरे साल से पड़ी हुई होती है, ख़र्च नहीं हो रही होती, उसमें से हमारा जो है वो ज़कात अदा करना फ़र्ज़ हो जाता है हम पर। और मुसलमानों को अल्लाह ताला की मोहब्बत में अपना माल ख़र्च करने की आदत भी हो। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों से इस हिसाब से जो अल्लाह ताला ने उनके लिए मुकर्रर फरमाया है रकम लेते थे, उसी को ज़कात कहते हैं। यानी कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी मुसलमानों से ज़कात लेते थे। इस ज़कात की जो है ना वो एक रकम मुकर्रर कर दी गई है। ज़कात की रकम से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैतुल माल यानी इस्लामी ख़जाना कायम किया। ज़कात देने का सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि गरीबों को खाने को मिल जाता है। जिस माल की ज़कात निकाली जाती है इसमें बरकत होती है। ज़कात की रकम से जिन गरीबों का पेट भरता है वो दुआएं देते हैं। दुआओं के असर से अल्लाह ताला ज़कात देने वालों के माल में बरकत अता फरमाता है। तो प्यारे बच्चों, ज़कात देने के बेशुमार फ़ायदे हैं। क्या? ज़कात देने के बेशुमार फ़ायदे हैं। सबसे पहले तो आपने जिस माल में से ज़कात निकाली है उस माल में अल्लाह ताला बरकत फरमाते हैं, ठीक है। दूसरा, जिन गरीबों को ज़कात की रकम देते हैं हम या ज़कात का माल जो भी देते हैं, उन गरीबों को की परेशानियां दूर हो जाती हैं, उनको पेट भर कर खाने को मिल जाता है। अल्लाह ताला इस चीज़ से बहुत ज़्यादा राज़ी होते हैं। वो गरीब लोग हमें दुआएं देते हैं और गरीबों की दुआओं से अल्लाह ताला जो है बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। कम टू द नेक्स्ट पेज। दूसरों की मदद करने से अल्लाह ताला खुश होता है और रहमतें नाजिल फरमाता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि गरीब लोग दुआएं देंगे, दूसरों की मदद करेंगे अगर हम लोग, तो अल्लाह ताला हमसे बहुत राज़ी होंगे। और जिस शख्स से इंसान अल्लाह ताला राज़ी हो जाते हैं, जिस इंसान से अल्लाह ताला राज़ी हो जाते हैं, उस पर अपनी रहमतें नाजिल फरमाते हैं। और जिस शख्स पर अल्लाह ताला की रहमत हो वो तो दुनिया और आखिरत दोनों जहानों में कामयाबी पा लेता है। ज़कात देने से मुसलमानों में अल्लाह ताला की खातिर दूसरों की मदद करने का जज्बा पैदा होता है। ज़कात देने के बहुत से फ़ायदे हैं बेटा, बहुत से इसके जो है ना अच्छे असरात साबित होते हैं। हमारी माल में भी बरकत होती है, अल्लाह ताला भी हमसे राज़ी हो जाते हैं, गरीब लोगों के लिए वसीला भी निकल आता है और हमारी ज़िंदगी भी इस चीज़ से संवरने का मौका मिल जाता है। हमारा पाँचवा रुकन है हज। हज इस्लाम का पाँचवा रुकन है। हज इन तमाम मुसलमानों पर चंद शराइत के साथ, अब वो शर्त क्या हैं? मसलन रास्ते महफूज हों, रास्ते की दुश्वारियाँ ना हों, ख़वातीन के साथ महरम हों, वग़ैरह वग़ैरह। अब ख़वातीन के साथ महरम होने का क्या मतलब है? एक औरत अकेली हज पर नहीं जा सकती, ये हमारे इस्लाम में, हमारी शरीयत में है। ये एक शर्त है कि अगर किसी औरत को, किसी खातून को हज करना है तो उसके साथ महरम का होना लाजमी है। महरम में कौन आ जाता है? महरम में बाप, भाई, बेटा, ठीक है, ये शौहर, ये सब ख़वातीन के लिए महरम होते हैं। अब महरम उनके साथ होना लाजमी होता है। चचा, मामू, ये भी महरम होते हैं। हज इन तमाम मुसलमानों पर चंद शराइत के साथ, यानी कि रास्ते महफूज हों, ख़वातीन के साथ महरम हों, वग़ैरह वग़ैरह फ़र्ज़ है, जो हज के अखराजात बर्दाश्त कर सकें और सेहतमंद हों। अब हज बेटा तमाम मुसलमानों पर तो फ़र्ज़ है, लेकिन साहिब हैसियत मुसलमानों पर। साहिब हैसियत का क्या मतलब है? कि वो मुसलमान जो हज के अखराजात बर्दाश्त कर सकें,
جن کے پاس اتنا پیسہ ہو کہ وہ حج پر جا سکیں، جن کے پاس اتنی جمع پونجی نہیں ہوتی، جن کی آمدنی اتنی نہیں ہے کہ وہ حج کے اخراجات برداشت کریں، تو ان پر حج فرض نہیں ہے۔ لیکن جو صاحب حیثیت ہیں، جو حج کے اخراجات برداشت کر سکتے ہیں، جن کے لیے راستے وہاں کے محفوظ ہیں، سفر محفوظ ہو، تو ان پر حج جو ہے وہ فرض ہے۔ آج سے ہزاروں برس پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے ایک چھوٹا سا گھر خانہ کعبہ بنایا تھا۔ خانہ کعبہ کس نے بنایا تھا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بنایا تھا، اور ان کے ساتھ ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی اس کام میں شامل تھے، جسے اللہ تعالیٰ نے قیامت تک مسلمانوں کے لیے قبلہ قرار دیا۔ اب خانہ کعبہ کو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے قبلہ قرار دیا ہے۔ ہر سال لاکھوں مسلمان حج ادا کرنے مکہ معظمہ جاتے ہیں۔ حج مسلمانوں کا عالمگیر اجتماع ہے۔ یہ اسلام کا بنیادی رکن ہی نہیں بلکہ دنیا بھر کے مسلمانوں کا مذہبی اور ثقافتی اجتماع بھی ہے۔ یہ کس طرح سے؟ کیونکہ حج صرف مسلمان جو ہے وہ ایک جگہ سے، کسی ایک شہر سے، کسی ایک ملک سے تو نہیں کرتے نا، پوری دنیا کے مسلمان جو ہے وہ مکہ معظمہ میں جا کے حج ادا کرتے ہیں۔ تو یہ ایک مسلمانوں کے لیے ثقافتی اجتماع بھی ہے، کیونکہ وہاں پہ سب جو ہے وہ اکٹھے ہوتے ہیں اور پوری دنیا کے مسلمان وہاں پہ آ کے حج ادا کرتے ہیں، کسی ایک ملک یا کسی ایک شہر سے نہیں کرتے۔ تو پیارے بچوں، اس سبق میں ہم نے کیا پڑھا؟ اس سبق میں ہم نے ارکان اسلام پڑھے۔ ارکان اسلام جو ہے وہ مسلمانوں کے اسلام کے 5 بنیادی ارکان ہیں۔ سب سے پہلا کلمہ، دوسرا نماز، تیسرا روزہ، چوتھا زکوٰۃ اور 5واں حج۔ یہ 5 ارکان جو ہیں وہ اسلام کے بنیادی ارکان ہیں۔ ایک مسلمان کے لیے لازم ہے کہ وہ ان 5 بنیادی ارکان پر عمل کرے، ٹھیک ہے؟ ان 5 بنیادی ارکان پر عمل کیے بنا ایک مسلمان جو ہے وہ سچا اور اچھا مسلمان نہیں بن سکتا۔ تو پیارے بچوں، آئیے ہم اپنی مشق کی جانب چلتے ہیں۔ سبق کی پڑھائی مکمل ہوئی۔ آپ کی مشق ہے صفحہ نمبر 12 پر۔ اس کا پہلا سوال ہے، اسلام کے 5 بنیادی ارکان کون کون سے ہیں؟ یہ میں آپ کو بتا چکی ہوں۔ اس کا جواب ہے، اسلام کے 5 بنیادی ارکان 5 ہیں، اور وہ ہیں سب سے پہلا کلمہ، پھر نماز، پھر روزہ، چوتھا زکوٰۃ اور 5واں حج۔ یہ آپ کو یاد کرنے ہیں۔ اور آپ کا لکھنے کا ہوم ورک یہ ہے، سوال نمبر 2، کلمہ طیبہ کے بارے میں 4 جملے لکھیں۔ یہ آپ کا لکھنے کا ہوم ورک ہے بیٹا۔ اس سوال کا جواب آپ اپنے الفاظ میں لکھیں گے اور مجھے واٹس ایپ کریں گے تاکہ میں چیک کروں کہ آپ نے صحیح لکھا ہے یا نہیں۔ غور سے سنیے، سوال نمبر 2، کلمہ طیبہ کے بارے میں 4 جملے لکھیں۔ اس سوال کا جواب آپ نے اپنے الفاظ میں لکھنا ہے۔ کلمہ طیبہ کے بارے میں جو بھی آپ کے ذہن میں آتا ہے آپ وہ 4 جملے لکھیں گے۔ تیسرا سوال ہے، مسلمانوں پر ایک دن میں کتنی نمازیں فرض کی گئی ہیں؟ یہ تو ہم سب کو پتہ ہے کہ مسلمانوں کو پر ایک دن میں 5 نمازیں فرض کی گئی ہیں۔ پہلے اور تیسرا سوال آپ یاد کریں گے۔ دوسرا سوال، کلمہ طیبہ کے بارے میں 4 جملے لکھیں۔ یہ آپ لوگوں کا لکھنے کا ہوم ورک ہے۔ ملتے ہیں اپنے اگلے لیکچر میں۔ ٹیک کیئر، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔